کبھی آپ نے سوچا کہ آپ سارا دن دنیاوی نفع نقصان ہی کے چکر میں رہتے ہیں، اسی کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں اور اپنے آپ کو ہلکان کرتے رہتے ہیں؟ کاروبار شروع کیا، نفع نہیں ہوا جو آپ نے سوچ رکھا تھا تو پریشان، اس کے لیے سرمایے کی ضرورت پڑی، وہ کہیں سے نہیں ملا تو اپنے آپ کو تکلیف میں مبتلا کر لیا، ٹینشن میں مبتلا کر لیا، رشتہ داروں نے مشکل وقت میں منہ موڑ لیا، یا آپ کا اچھا وقت دیکھ کے وہ آپ سے تھوڑا اور دور ہو گئے، حسد کرنے لگے تو آپ تکلیف میں مبتلا ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ تو سارے دنیاوی رنج و غم ہے نا، دنیاوی پریشانی ہیں، اور ان کا حل ہے جب تک وہ اوپر موجود ہے رب کائنات، ہم اس سے اس کا حل مانگتے رہتے ہیں، ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری ان پریشانیوں کو دور فرما دے، ہمارے ان مسائل کو حل کر دیں، ہماری مشکلات کو آسان کر دیں۔ یہ دنیاوی خسارے تو کوئی خسارے نہیں ہے نا، یہ تو کبھی اونچ کبھی نیچ، کبھی نشیب کبھی فراز، یہ تو چلتا ہی رہتا ہے جب تک زندگی ہے۔ کبھی بہت اونچا عہدہ مل گیا اور کبھی سب کچھ ہاتھ سے گیا، اس طرح تو ہوتا ہی رہتا ہے۔ اصل میں سب سے بڑا خسارہ تو رب کائنات کی کھو جانے کا خسارہ ہے۔ یہ خسارہ اتنا بڑا ہے کہ یہ کبھی پر نہیں ہو سکتا، اور اس کے بعد ہماری شنید بھی کہیں نہیں ہونی، ہماری سنوائی بھی کہیں نہیں ہونی، کسی نے ہماری فریاد بھی نہیں سننی۔ ٹھیک ہے، تو اصل رونا تو رب کائنات کے کھو جانے پہ رونا ہے کہ کہیں وہ ہمارے ہاتھوں سے نہ نکل جائے۔ جبکہ ہم یوں کرتے ہیں کہ دنیاوی لوگوں کے لیے، انسانوں کے لیے ان کے کھو جانے پہ روتے رہتے ہیں، شور مچاتے ہیں، اس لیے کہ ہم ان کو مسیحا سمجھ لیتے ہیں۔ ہم سمجھ لیتے ہیں کہ سارا کچھ، ساری ہماری خوشیاں، ساری تکلیفیں، ہر چیز کا مرکز ہم نے دنیا کے لوگوں کو بنا لیا ہے، انہی سے ہماری خوشیاں وابستہ ہے اور انہی سے ہمارے غم وابستہ ہے، اور مشکل وقت میں بھی ہم سمجھتے ہیں کہ یہی ہمارے زخموں پہ مرہم رکھیں گے، حالانکہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ یوں ہے کہ جب ہمیں کوئی تکلیف ملتی ہے تو وہ جو اوپر بزرگ و برتر عظیم ہستی بیٹھی ہے وہ ہمارے لیے مرہم کا انتظام کرتی ہے، اس تکلیف کو رفع کرنے کے لیے تدبیر کرتی ہے، وہ ہماری زندگی سے غموں کو دور کرتی ہے اور خوشیوں کو قریب لاتی ہے، وہ بن کہے بھی ہماری فریاد سنتی ہے، اور کہنے سے تو وہ سنتی ہی ہے۔ پھر سب سے ہمارا بڑا مسیحا جو ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے نا، تو ہمیں اللہ کی ذات کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے، اور کوشش کرنی چاہیے کہ وہ خسارہ، رب کائنات کے کھو دینے والا خسارہ ہمیں کبھی نہ ہو۔ دنیاوی خساروں کے خیر ہے، یہ ہوں گے پر ہو جائیں گے، پھر ہوں گے پھر پر ہو جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی بہتر مقام کو ہمارے لیے ضرور اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس خسارے سے بچنے کی پوری پوری کوشش کریں۔ خسارہ تو تب ہوگا نا جب اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو جائیں گے، ہم کوئی ایسا کام ہی کیوں کریں جو اس کے کھو جانے کا ڈر ہو، جو اس سے ناراضگی کا ڈر ہو، ان چیزوں سے کیوں نہ بچیں جو اس کو پسند نہیں ہے، جس کے بارے میں اس نے رکنے کا یا دور رہنے کا جن چیزوں سے حکم دے دیا ان سے دور ہو جائیں، اور جن چیزوں سے رکنے کا حکم دیا اس سے رک جائیں۔ یقیناً جب ہم اللہ تعالیٰ کو یاد کریں گے، 5 وقت کی نماز باقاعدگی سے ادا کریں گے، اس سے اپنی محبت کا اظہار اس کا یہ فرض پورا کر کے کریں گے، انسانیت کی خدمت کریں گے، اور ان برائیوں سے بچنے کی کوشش کریں گے جس سے بچنے کا اس نے حکم دیا ہے، اور ان نیکیوں کی طرف جائیں گے، ان نیکیوں کی طرف راغب ہوں گے جس کا کرنے کا اس نے حکم دیا ہے، تو یقیناً ہم اس کے قریب ہو جائیں گے
اور مجھے پورا یقین ہے کہ وہ بھی ہمارے قریب رہے گا۔ اس طرح ہم اپنے رب کو کھو دینے سے بچ جائیں گے، اور جب کھو دینے سے بچ جائیں گے تو ظاہر ہے کوئی خسارہ نہیں ہوگا۔ پھر جب ہمارا رب ہی ہمارے سے بہت نزدیک ہوگا، ہمارے دل کی آواز پر ہم ایک قدم اٹھائیں گے تو وہ 100 قدم اٹھا کے بھاگا چلا آئے گا، تو پھر تو کوئی خسارہ نہیں رہا نا۔ پھر تو دنیا میں کچھ بھی ہو جائے، دلوں کو تو سکون اس نے بخش ہی دینا ہے، اور سارے راستے، سارے معاملات بھی اس نے سیدھے کر دینے ہیں، تو گویا کوئی خسارہ نہیں ہے۔ اگر دنیاوی کوئی نقصان ہو بھی جاتا ہے، جو ہمیں نقصان لگتا ہے، تو یقیناً وہ ہمارے دلوں کو اطمینان اور سکون تو ضرور دے گا، کیونکہ ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ ہر کام میں اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے، اور یہ تبھی ہوگا جب ہمارا اس پہ یقین ہوگا۔ پھر ہمیں دنیا کا کوئی نقصان، کوئی خسارہ، کوئی گھاٹا محسوس نہیں ہوگا، کیونکہ ہمارا یقین ہوگا کہ اس نے کیا ہے تو یقیناً ہماری بہتری کے لیے ہی کیا ہوگا۔ جب یہ یقین پختہ ہو جائے گا اور وہ ہمارے دلوں کو سکون بخش دے گا، تو پھر تو کوئی سودا بھی خسارے کا، گھاٹے کا نہیں رہے گا۔ اس لیے کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ کے، رب کائنات کے کھو جانے سے ڈریں۔ دنیا میں اس سے بڑھ کر کوئی خسارہ نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا نا، بہت سارے لوگ کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن ان کے چہروں پر ایک سکون ہوتا ہے، ایک نور ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ دل سے اپنے رب کے قریب ہیں، اس لیے کہ انہیں دنیاوی چیزوں کے کھو دینے کا کوئی خوف، ڈر یا دکھ نہیں ہے۔ وہ اس کو اللہ تعالیٰ کی رضا سمجھتے ہوئے قبول کر لیتے ہیں، تو دلوں کو یہ اطمینان تو اللہ بخش دیتا ہے نا۔ ہم بھی اطمینان پا سکتے ہیں، آپ سب بھی، اسی صورت میں کہ ہم اس پر پورا یقین، بھروسہ رکھیں اور اس کی کہی ہوئی باتوں پر عمل کریں، تو ہم دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہر خسارے سے بچ جائیں گے انشاءاللہ۔